السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ ہم نے کل یہ سبق پڑھا تھا، یعنی 7 تاریخ اس میں پڑھی ہوئی ہے ڈیٹ، ہم نے یہ حرف پڑھا تھا، یعنی حروف تہجی کی ترتیب، یعنی اس میں جو حروف لکھے ہیں سب ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں۔ الف، با، پا، تا، ٹا، یہ سب حروف بالکل ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ہم اس کو دہرا دے رہے ہیں تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دشواری نہ ہو سمجھنے میں، کیونکہ ایک صفحہ بالکل یاد کرنا مشکل کام ہے چھوٹے بچوں کے لیے، اور جو بڑے بھائی ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، وہ بھی اگر بالکل اردو نہیں پڑھنا جانتے ان کے لیے بھی مشکل ہے، اس لیے ہم اس کو ایک بار پھر سے دہرا دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الف، با، پا، تا، ٹا، ثا، جیم، چا، حا، خا، دال، ڈال، ذال، را، ڑا، زا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا، حمزہ، یا۔ یہ اتنے حروف ہیں جو حروف تہجی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کو ترتیب وار لکھا گیا ہے۔ اب اس کو آپ پکا بالکل یاد کر لیجئے۔ ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں، جیسے کہ یہ پیج آیا، ہم نے کل اس کو پڑھانے کے لیے کہا تھا لیکن جو ہے اس کو نہیں پڑھائیں گے کیونکہ اس میں بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ لکھنے کی چیزیں، اس میں لکھنے کی ترتیب بتائی گئی ہے، اس میں لکھنے کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ کون سا حرف کیسے بنے گا، ابھی ہم اس کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا اوپر بالکل لکھنے کی مشق، ٹھیک ہے؟ تو یہاں لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ الف بنا ہو تو الف کیسے بنے گا، اس کی لائننگ کیا ہوگی اور اس کی جو ہے لمبائی چوڑائی جو بھی ہو کتنی کیا بنے گی، وہ یہاں بتایا گیا ہے۔ با، پھر با بنایا گیا ہے، ٹھیک؟ تو اس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، تو یہ لکھنے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہم چلتے ہیں، جو پڑھنے والی چیز تھی جس کو ہم یہاں بتا رہے ہیں، حروف تہجی جو ہم نے پیچھے پڑھا وہی چیزیں یہاں بھی لکھی ہوں، لیکن حروف کی پہچان، ہم ان حروف کو جو پیچھے سبق جا چکے ہمارے، یعنی حروف تہجی، ان کو ہم یعنی الف سے لے کر کے یا تک اس کو ہم زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں اور رٹیں بالکل، جو چھوٹے وہ بھی اور جو بڑے وہ بھی، ان کو جب رٹ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں آ جائیں، پھر اس کے بعد میں جب ہم وہاں رٹ لیں گے اچھے طریقے سے تو پھر یہاں ہمیں ادھر ادھر سے ایسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایک ترتیب سے ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں، خود بخود اس میں جو ہے الگ الگ لکھا ہوا ہے۔ الف کے بعد با آتا ہے تو با نہیں بلکہ جیم ہے، جیم کے بعد ہا، خا، دال آتا ہے تو یہاں ہا، خا، دال کے بجائے زال لکھ دیا گیا ہے۔ رازا، شین کے بجائے رازا، سین، شین آتا ہے تو یہاں دال کے بعد میں رازا نہیں بلکہ شین لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھیں، ہم پیچھے والا جو سبق یاد کر لیں گے بالکل پکا تو یہاں خود بخود کہہ لے جائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، الف، جیم، زال، شین، غین، میم، با، چا، را، صاد، فا، نون، پا، حا، ڑا، ضاد، قاف، واو، خا، زا، طا، کاف، ہا، تا، دال، ٹا، زا، ظا، گاف، یا، ثا، ڈال، سین، عین، لام، یا، ہا، حمزہ۔ یہ اتنے حروف ہیں جو ترتیب وار اس میں نہیں لکھے گئے ہیں بلکہ الگ الگ کر کے لکھے گئے ہیں، بے ترتیب لکھے گئے ہیں، یعنی جو پیچھے الف سے لے کر کے یا تک ہم نے حروف پڑھا، پیچھے آپ جو کھول لیجئے اپنی کتاب، یہاں تک ہم نے جو پڑھا یہ ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں، جو ترتیب سے حروف آتے ہیں وہی ترتیب سے اس میں لکھا بھی گیا ہے، لیکن انہی حروف کو بے ترتیب یہاں لکھ دیا گیا ہے امتحان کے طور پر، تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ پہچان پائیں، حروف کی نہیں پہچان پائیں، پہچاننے کے لیے یہاں لکھا گیا تاکہ آپ اگر سمجھ گئے ہوں، سمجھ کے یاد کر لیں تو یہاں پہچان کر کے بالکل اچھے طریقے سے بتائیں کہ ہاں کون سا حرف کہاں لکھا ہے اور کیا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیجئے اور بہترین طریقے سے اس کو یاد کر لیجئے۔ اب یہاں تک ہم سبق اپنا مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے کل پڑھیں گے۔ کل والا سبق تھوڑا سا الگ ہے اس سے، کیونکہ ابھی تک ہم حروف تہجی کی پہچان کرا رہے تھے آپ لوگوں کو، اب کل سے ہمارا سبق الگ طریقے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے جو یہ لکھا ہے وہی حرف یہاں بھی بنے ہوئے ہیں، یہاں بھی بنے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا زبر لگا ہے، کہیں زیر لگا ہے، کچھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا وہ ہم کل بتائیں گے آپ کو، لیکن ابھی تک آپ یہاں تک جو ہے اپنا سبق یاد کر لیں اچھے طریقے سے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک خوب اچھے طریقے سے پڑھیں۔ یہ الف سے لے کر کے یہاں تک اس کو زبان یاد کر لیں، اس کے بعد اس کو کھولیں، خود بخود ایسے ایسے ادھر ادھر انگلی کر کے پڑھیں، پھر اس کو ملائیں، دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، سب اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں۔ اور سب سے ضروری بات ہماری جو ہے یہ ہے، ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ حضرات بھی اس کتاب کو منگا لیجیے۔ یہ کتاب ہے، نام ہے ہماری کتاب
قاعدہ نستعلیق، ٹھیک، حصہ اول، آپ اس کو منگا لیجئے، ہر جگہ آپ کو یہ مل جائے گی، ہر جگہ آپ کو یہ مل جائے گی۔ اگر آپ اس کتاب کو نہیں منگا سکتے ہیں تو ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں رہے گا، آپ اس سے رابطہ کر کے اور ہم سے خود کہہ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ تک یہ کتاب ہم بھیجوا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ انشاءاللہ آپ پورا پتہ، مکمل پتہ لکھ کر کے ہمارے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ تک یہ کتاب پہنچائیں گے۔ لیکن آپ یہ کتاب لے لیجئے اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، یہ کتاب لے لیجئے۔ اور دوسری کتاب جو عربی والی ہے، پڑھاتے عربی، یہ کتاب، یہ دونوں کتاب رکھنی بہت ضروری ہے۔ ان دونوں کتاب کے نورانی قاعدہ ہے، نورانی قاعدہ، اور یہ ہماری کتاب، یہ دونوں کتاب بالکل شروع کی، آپ لے لیجئے۔ ان دونوں کتاب سے آپ کو قرآن کریم کی رہنمائی ملے گی، قرآن کریم آپ بالکل مکمل طریقے سے، اچھے طریقے سے پڑھنا جان جائیں گے۔ اس کتاب سے آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گا اور اس کتاب سے آپ کو قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا۔ صرف یہ کتاب ہم آپ کو ایک بار پڑھا دیں گے، آپ خود بخود اندازہ لگا لیں گے کہ آپ کا قرآن کریم صحیح ہوا کہ نہیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اس کتاب سے بھی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ اردو پڑھنا جاننے لگے کہ نہیں جاننے لگے۔ اس کے بعد اب ہم یہیں اپنے سبق مکمل کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس کے آگے کا سبق ہم لوگ دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔